صاحب ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ موسٹ پاورفل ریسیٹ، اس کے بعد امریکہ کا رول ایک گلوبل پاور کوریڈورز میں ظاہر ہے کہ ایک رہے گا تو صحیح، لیکن دیر از لاٹ دیٹس گوئنگ ٹو چینج. پلس جس طرح سے پاکستان کی سگنیفیکنس ہے، وہ رول جو یونائٹڈ نیشنز کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ پاکستان نے پلے کیا. جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریسیٹ اس کو ڈیسائفر صحیح طرح کر لیا گیا ہے. ایسی ہی حقیقت ہے، اور یہ ہوا کیوں، تھوڑے سے دو دلائل اس سلسلے میں. یہ ریسیٹ کی اسٹیج پر یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں یہ جو ٹرانزیشن ہے جو 28 فروری سے اور اب تک ٹرانزیشن ہوئی ہے جس میں یہ سپر ریسیٹ ہونے لگا ہے، اس کے کچھ تو وجوہات ہوں گے، کچھ تو دلائل ہوں گے. دو تین میں گنوا دیتا ہوں، باقی اس کے ضمنی ہے. پہلی بات کہ اسرائیلی لابی جو امریکہ میں ہے، پہلی مرتبہ اس پہ نکتہ چینی نہ صرف کانگریس مین تو پہلے بھی کبھی کبھی کر لیتے تھے دبے الفاظ میں، وہاں کی عوام بڑی کرنے لگی ہے اب. تو وہ ایک پریشر، اس پریشر سے تھوڑی سی لو کی میں جانا ان کے لیے قدرتی امر ہے. جب اسرائیلی لابی تھوڑی لو کی میں جاتی ہے تو وائٹ ہاؤس پہ اس کا انفلوئنس بھی کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو اسرائیل اس وقت جس میں بہت زیادہ چانسز تھے کہ وہ اسپائلر کا کام کرے گا، اس میں بھی کمی آ جائے گی. بالکل تو شاید ہیرا پھیری سے تو نہیں جائے گا اسرائیل، لیکن تھوڑی کمی آ جائے گی. دوسری بات، مڈ ٹرم الیکشن میں 36 کے قریب کانگریس مین وومن انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ ایک نوشتہ دیوار تھی مڈ ٹرم الیکشن میں کہ لوور ہاؤس بھی ہارنا تھا، اپر ہاؤس. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ اگر آپ سروے کرائیں اپنے ریسرچر سے کہہ کے، تو وہ جب امریکہ میں پیٹرول ڈیزل 110 جو برنٹ آئل $110 سے اوپر گیا ہے، اس کی ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ہے عوام پر. تو ایک جرنل سی سروے ہمیشہ نکلی ہے کہ 20 سے 24 سیٹیں وہ حکومت وقت کی پارٹی ہار جاتی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر 20 سیٹیں ہار جاتے ہیں تو ان کا بیلنس نہ ہاؤس آف اس میں ریپرزینٹیٹو میں ہوتا ہے نہ کانگریس میں ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ ربر اسٹیمپ کی طرح باقی تینور گزاریں گے. امپیچمنٹ 25th امینڈمنٹ کے تحت جو کچھ کانگریس پرسن پہلے سے بیان دے چکے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کوشچن سر آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. سر وہ تو اندازہ ہو گیا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان کے پاس یہ اختیارات نہیں رہیں گے. کوشچن یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ جو ایرانین فورن منسٹر ہیں عباس اراغچی صاحب، جو پاکستان میں بھی تشریف لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے جو شہزادہ فرحان ہیں جو کہ ایف ایم ہیں سعودی عرب کے، ان سے بات کی ہے. تو دیکھیں ایک بیڈ ٹیسٹ تو تھا، لیکن وہ بیڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیلی فونک کنورسیشن کافی طویل ہوئی. پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا، اور پھر ایک دوسرے کے لیے جذبہ خیر سگالی کا اظہار بھی کیا. تو یہ ایک اینیمٹی نہیں آ سکی ایران اور سعودی عرب کے درمیان، جو پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند ہے، جو پاکستان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. ایک بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا. دوسرا جو یعنی یو اے ای ہے، یو اے ای اور ایران کے تعلقات آپ آنے والے دنوں میں کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ چیزوں کا میں کیونکہ وٹنس ہوں، اور میں یو اے ای میں بھی سفیر رہا ہوں، سعودی عرب میں بھی میری تعیناتی رہی ہے، اور کچھ تھوڑے سے مزاج کو بھی سمجھنے کی ظاہر ہے مجھے. لیکن میں سمجھوں آج ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے ڈاکٹر صاحب. ہمیں بات کرنی چاہیے آج جو کامیابی ہے، اچھی بات ہے. اور ایک جو سب سے اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو کل تک اسرائیل لبنان کے اوپر حملے کر رہا تھا، اب میں ان کا اسرائیلی پرائم منسٹر کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ I'm willing to talk to Lebanese officials as soon as possible. صدر ٹرمپ کا بھی اگلے ہفتے واشنگٹن میں بلا لی ہے میٹنگ، اگلے ہفتے واشنگٹن میں میٹنگ بلا لی ہے. That's the story. اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب وہ میٹنگ بڑی اچھی ہوگی. ایک جو بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہوں وہ یہ کہ منڈے سے نیتن یاہو جو ہیں ان کے اگینسٹ کرپشن کے دوبارہ سے کیس سٹارٹ ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پبلکلی ان کے اسرائیلی صدر کو کہہ رہے تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے. اب میں سن رہا تھا somebody from US کسی چینل کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے کہ اب صدر ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ان کی سفارش کرنا، وجہ کہ یہی نیتن یاہو ہے جس نے غلط اندازے لگا کے پھنسوایا اس جنگ کے اندر امریکہ کو. اب وہ کہیں گے نیتن یاہو کو، میرے خیال میں صدر ٹرمپ جو ہے اسرائیلی صدر کو کہیں گے کہ ان کو نا جتنی جلدی ہو سکے جلدی ان کو آگے اور مسئلے کرے گا، کیس آگے چلوا کے نا سزا دلوائیں. جی
میں آپ کی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، 15 منٹ رہ گئے ہیں، آپ نے اتنے عمدہ قسم کے پوائنٹس ریز کرنا شروع کر دیے ہیں کہ آپ تشنگی رہ جائے گی آپ کے ناظرین کو، اس لیے جلدی باتیں کر لیتے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب والی بات بعد میں کروں گا، لیکن وہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اور یہ جو نیتن یاہو والی بات ہے، یہ ہر بات آپ نے اتنی انٹرسٹنگ کی ہے. ایک منٹ لیتا ہوں. نیتن یاہو کو جیسے ہی یہ سیز فائر ہوا اور اس کے بعد جب لبنان کے حوالے سے اب واشنگٹن جانا پڑ رہا ہے ان کے صدر سے میٹنگ کرنے کے لیے، بہرحال شرارت پھر بھی چلے گی تھوڑی بہت، لیکن وہ جو میں نے کچھ مضمرات پہلے بتا دیے ہیں اس کی وجہ سے ان کی کورٹ نے منڈے کے دن ان کو سمن کر لیا کہ جی آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ٹرمپ صاحب ہیں، ان کی سفارش انہوں نے ویڈیو کے سامنے کی تھی صدر سے اسرائیل کے کہ جی ان کو معافی نامہ دے دیں، وہ بھی نہیں ملا. تو نیتن یاہو کا پرسنل انٹرسٹ بھی اس میں یقیناً ہے، لیکن مت بھولیں کہ زائونزم کا یہ ایک درینہ خواب ہے. وہ اصل میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو وہاں وہ اس کو آگے لے کے چلے گا، لیکن اس انداز میں نہیں جس انداز میں نیتن یاہو. ایک بات تو یہاں ہو گئی. دوسری بات آپ نے کی تھی جو زیادہ انٹرسٹنگ تھی اس سے، وہ سعودی عرب اور ایران کا. اب عرب اور عجم اور یہ جو پہلے سے اتنی، میں تو بہت ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں، تو اس میں میں سلام پیش کرتا ہوں سعودی عرب کے اکابرین کو بھی. تمام میں سعودی عرب پر جتنا پریشر تھا کہ اس کا جواب دو ایران کو، جتنا پریشر نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل، دنیا کی طرف سے، بلکہ جو ان کے اپنے خلیجی ایک ملک جس کا میں سفیر بھی رہا ہوں، وہ کہ ان کے تعلقات اب اتنے عمدہ نہیں رہے، لیکن پھر بھی ورکنگ ریلیشن کی وجہ سے وہ پریشر تھا کہ جی آپ پہ اتنی میزائل آ رہے ہیں، سعودی عرب پہ بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگین پاکستان پلیڈ اٹس رول. پاکستان نے دونوں سائڈ پر بتایا کہ یہی تو بیچ میں ایک سازش ہے کہ تمام ممالک کو یہ جو خطے کے ہیں دستوں گریباں کر کے اور کمزور کر کے بعد میں ان پر اور تسلط جاری کیا جائے اسرائیل کا. یہ بات سمجھ آ گئی تھی جس کی وجہ سے ایران. ٹھیک ہے چلیں جی، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا. اسٹے ٹیونڈ.